شاہ جیلانی پیر مولا علی دی خاص نشانی مولا علی دی خاص نشانی پنجتن دی تصویر میرا شاہ جیلانی. اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک کسی ایک درجے میں فضیلت عطا کرتا ہے، مگر آپ کی بارگاہ میں رہ کر اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ چیز اتنی کثرت کے ساتھ دیکھی جس طرح کوئی سفید دن میں چمکتے سورج کو دیکھے اور لاکھ دنیا انکار کرے وہ انکار نہ کر سکے کہ ننگی آنکھ سے سورج کو دیکھتا. میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ علم میں کیا اولیاء، کیا اتقیاء، کیا اصفیاء، کیا علماء، اس دور کے چھوٹے بڑے اکابر اصابر، ہر عالم کے علم کی کوئی ایک لائن، کوئی ایک میدان، کوئی ایک یا دو یا تین میدان ہوتے ہیں جن میں ان کا تخصص ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی مجتہد، کوئی محقق، کوئی صوفی، کوئی فقیر، کوئی ولی، کوئی درویش ایسا نہیں دیکھا زندگی میں، اور ایسا اس دور میں پڑھا بھی نہیں جس کے علم کا عالم یہ ہو کہ اس کا کنارہ ہی کوئی نہ ہو، سرے سے اس کی سمت ہی کوئی نہ ہو. کائنات انسانی، کائنات ولایت، کائنات طریقت، کائنات معرفت، کائنات علم، جغرافیہ، تاریخ، سائنس، سمندر، پہاڑ، دریا، زمین، معدنیات، جزائر، شرق سے غرب تک، اس پوری کی پوری دنیا میں کسی گوشے، کسی فن، کسی میدان اور کسی سمت کی بات کریں، حضور کے سامنے سوال کر دیں، جب بولتے جواب دیتے یوں لگتا جیسے کائنات علم کے پردے اٹھ گئے اور علم و معرفت کی کتابیں آپ کے سامنے کھلی ہیں، آپ دیکھتے جا رہے ہیں اور بیان فرماتے جا رہے ہیں. کوئی میدان نہ تھا. علم کے بے کنار سمندر تھے، معرفت کے بے کنار سمندر تھے، کشف کے بے کنار سمندر تھے، اور یقین جانیے کشف حالات، کشف وقائع، کشف حقائق، کشف علوم، کشف فنون، کشف معارف، یہ کشف کا وہ عالم تھا حضور کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں سال کی اور یا اللہ کی تاریخ میں شاید کشف کے مرتبے میں اس پائے کی اصلی کا عجیب کشف تھا. جو بات حضور سے پوچھ دی وہ سمندر بہا دی. وہ افریقہ میں کسی جزیرے کی بات کسی نے کر دی جس کا نہ کسی نے نام سنا، یہ آپ ہم ہر وقت صبح شام دیکھتے ہیں، نہ جس کا نام سنا. آپ نے اس پر اتنی گفتگو کی کہ وہاں کا رہنے والا اگر سن لے تو پاگل ہوگا. پتھر کی کسی نے بات چھیڑ دی کہ پتھروں کی اقسام پر وہ گفتگو کر دی کہ پتھروں کا کاروبار کرنے والا جوہری سن لے تو پاگل. سمندروں کی بات چھیڑ دی تو سمندروں کے سینے چیر کر بیان کر دی. چائے کی بات چھیڑ دی، چائے کا بین الاقوامی تاجر میری موجودگی میں سامنے بیٹھا تھا تو چائے پر وہ بیان فرمایا کہ وہ پاگل ہو. بحری جہازوں کی صنعت کی بات چھیڑ دی، اس کا کاروبار کرنے والا اربوں پتی ایک تاجر میرے سامنے بیٹھا تھا تو اس صنعت پر گفتگو کی، وہ چکرا گئے. ایک شخص نے آ کے مجھے کہا سید نسیم شاہ صاحب حبیب بینک آف پاکستان کے صدر تھے، آج کل غالباً نیشنل بینک آف پاکستان کے صدر ہیں، چھٹی پر ہیں، ریٹائرمنٹ قریب. نسیم شاہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ اپنے شیخ حضور کی خدمت میں مجھے لے جائیں، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. چلے کراچی بیٹھے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ کوئی میں چاہتا ہوں سوال کروں حضور سے. میں نے کہا کریں. مجھ سے پوچھتے ہیں کیا پوچھوں؟ میں نے کہا نہیں، جو آپ کی جی میں آئے مجھے. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس میدان کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ علم ہو، سب سے زیادہ جو جانتے ہو اس فن پر پوچھیں تاکہ آپ اندازہ بھی لگا سکیں کہ جو بیان ہو رہا ہے اس کا درجہ کیا ہے. کھانے پر بیٹھ گئے، ان کو فخر تھا، انہوں نے علم جفر کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہوا تھا، جفر کے بارے میں بڑا پڑھا. کھانے کے دوران مجھ سے کہا کہ میں یہ پوچھوں، میں نے کہا پوچھ، عرض کر. وہ کہنے کو کہہ بیٹھے، بس وہ جو حضور نے بیان فرمایا وہ چکرا گئے. وہ کہنے لگے ہم تو جفر کی جو بیان فرمایا اس کی جین کے نقطے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں جانتے، لگتا ایسے ہے جیسے یہ بھی حضور کے گھر کا ہے. مقصد بات کا یہ ہے کہ کسی نے جو بات، کسی ملک میں مسلمان کی تعداد کتنی ہے، مساجد کتنی ہے، بازار کتنے ہیں، آبادی کتنی ہے، تاریخ، الغرض دنیا و آخرت، دینی، مذہبی، باطنی، علوم و فنون، کاروبار، تجارتیں، صنعتیں،
کسی بات پر کوئی بات پوچھے، کسی شیخ کا پوچھو اس کا نسب، اس کے مرید کو نہیں پتا، اس کا پورا نسب بیان فرما دے، کوئی کہاں آیا کہاں نہیں، کہاں کیا تفصیلات۔ اور مریدوں کی یہ پہچان، جس قریبی مرید کو پوچھو اس کے والدین، اعزا، اقارب، بہن بھائی، پورے خاندان والوں کے نام لے کے خیریت پوچھنا۔ کون؟ اگر کوئی کہے یہ حافظہ ہے تو میں کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اگر یہی حافظہ ہے تو اس کائنات انسانی میں ایسے حافظے والا کوئی اور بھی دکھا دیا جائے۔ اگر یہ علم ہے تو کہ علم کے میدان میں تھوڑا زیادہ ہم بھی ایک چھوٹے سے ناتمام بچوں کی طرح، ناتمام بچوں اور طفل مکتب کی طرح تھوڑی زیادہ شغف رکھتے ہیں۔ اگر کوئی کہے علم ہے تو میں مان نہیں سکتا، اس لیے کہ علم کی بھی کوئی حد ہوتی، علم کی بھی کوئی سمت ہوتی۔ ہزار چیزیں حضور بیان فرماتے اور مجھ سے پوچھتے حضور پروفیسر صاحب معلوم ہے؟ میں عرض کرتا حضور نہیں، نام سنا اس بات کا؟ میں نے عرض کیا ہر شہر کی یہ کہا ہے، یہ محض کشف تھا جو اللہ کی بارگاہ سے نصیب تھا، جو بات کر دی جاتی کتاب سامنے کھول دی جاتی، یہ مقام ہے۔ اس طرح جو فرما دیا جیسے ہو جا اس چیز کا ہو جا۔